اب یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملہ فہمی کچھ بنی؟ ڈوگر صاحب تو بڑے پر امید تھے، راجہ پرویز شاہ صاحب سے بھی وہ ملے. کیا عمران خان صاحب مطمئن ہیں، راضی ہیں اگر پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ملے اور حکومت بنے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ میں الائنس میں جانا ہمارے اس نظریے کو بہت زیادہ اس سے زخم پہنچے گی، جس کی بنیاد پہ تحریک انصاف کرپشن کے خلاف اور لا قانونیت کے خلاف اور رول آف لا کے لیے عمران خان صاحب اس کو وجود میں لے کے آئے اللہ کے حکم سے. تو تحریک انصاف کرپشن کے خلاف ہے اور کرپشن کے خلاف جنگ زرداری صاحب کے سنگ یہ نعرہ کچھ جچتا نہیں. ٹھیک، یہ بڑا واضح کر دیا آپ نے کیونکہ اس میں بھی بہام تھا. آپ نے ان سے ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے منڈیلا صاحب کا ذکر کیا، ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کا ذکر کیا، لیکن اس سٹیٹمنٹ میں تو منڈیلا صاحب نے تو واقعی ریکانسیلیشن ان سے بھی کی جن کی وجہ سے وہ کئی دہائیاں جیل کا شکار رہے. اور پھر جو مووی بنی رگبی کے کھیل کے اوپر آپ نے دیکھا، اس میں بھی انہوں نے عملی طور پر مظاہرہ کیا کہ کیسے انہوں نے ان لوگوں کو نامینیٹ کیا، ان کی ٹیم بنائی، ان کو حکومت میں حصہ دیا جو لوگ ان کے شدید ترین مخالف تھے. تو ریکانسیلیشن تو تب اچھی لگتی ہے اگر آپ بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی دل کھلا کریں، ان سے بات چیت کے لیے دروازے کھولیں. ادروائز تو یہ پھر آپ کا ایک محض ریٹورک ہوگا، بیانیہ ہوگا منڈیلا صاحب کے نام پر. نہیں، منڈیلا صاحب تو بہت ضمنی بات ہے. اصل تو چیز فتح مکہ ماڈل ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ کل ذکر ہوا اور انہوں نے اس کا حوالہ دیا، جو خود انہوں نے بات کی تھی رمضان میں زمان پارک میں. تو ہم تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. انہوں نے تو یہ بات کی کہ غیر مسلموں نے، دراصل منڈیلا صاحب نے ان لوگوں نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کر کے اپنے ملک کو کہاں لے گئے. دیکھیے آپ جاپان کیوں آ گئے؟ وہاں ایمانداری ہے. جرمنی کیوں آ گئے؟ وقت کی پابندی ہے. UK میں کیوں وہ آگے ہیں؟ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. تو جو نیلسن منڈیلا صاحب نے کیا تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، وہاں سب نے سچ بول کر اپنے ملک کو آگے لے کے گئے. خان صاحب آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ذاتی اناد ایک طرف رکھ کے ملک کی مفاد میں ملک کو آگے لے کے جائیں. وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک ہو جائیں. پی ٹی آئی، نون لیگ، ریکنسیلیشن کا مطلب ہی وہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی ایک جماعت تو نہیں ہو سکتی. ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. علی محمد خان صاحب، ایک دوسرے اور ملک کو درپیش چیلنجز، سیاسی تقسیم، معاشی تنزلی کا احساس کرنا پڑتا ہے. میں آپ سے ایک اور نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. خواجہ سعد رفیق ہوں یا پھر شاہد خاقان عباسی ہوں یا ایسی کئی مؤثر اور توانا آوازیں، ان سب کا یہ ماننا ہے کہ وقت ہے جب تمام سیاسی جماعتوں کو خود سے بیٹھ جانا چاہیے. اب جو کٹی سو کالڈ کی ہوئی ہے وہ ختم کر کے ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بیٹھنا چاہیے. کیا پاکستان تحریک انصاف ملکی مسائل کے لیے فتح مکہ کے ماڈل کو ذہن میں رکھتے ہوئے، منڈیلا صاحب کی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہے قابل عمل فارمولہ ڈھونڈنے کے لیے؟ دیکھیے ماضی میں بھی بیٹھے ہیں. حکومتی الائنس میں بیٹھنا یا نہ بیٹھنا ایک علیحدہ بات ہے. ملکی مسائل پہ بیٹھ کے گفتگو کرنا وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. اس پہ تو ہمیشہ بیٹھے ہیں. کیا آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد عمران خان امیر کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو نہیں کی؟ کیا کشمیر کے ایشو پہ نہیں بیٹھے؟ جب ہندوستان نے حملہ کیا کہ ہم سب جوائنٹ سیشن میں اکٹھے نہیں بیٹھے؟ جب ترکی کے صدر، چلے اچھی بات ہے اگر آپ تیار ہیں. جاتے جاتے ایک چھوٹا سا سوال، آپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ایک اور استعفیٰ آنے والا ہے، کچھ خبر دے دینا ہمیں. دیکھیں استعفے تو بہت آنے والے ہیں، لیکن استعفے کے بارے میں تو میرا نہیں خیال کہ میں نے کوئی ٹویٹ کی ہے. ٹویٹ میں نے آج، میں سمجھتا ہوں جو پچھلے سالوں میں سب سے امپورٹنٹ ٹویٹ آئی ہے، میری نہیں پاکستان کے کسی پولیٹیشین کی، وہ یہ ہے کہ امت کا، قوم کا سب سے بڑا لیڈر زندان میں بیٹھ کے فتح مکہ ماڈل کی بات کر رہا ہے کہ میں اپنا ذاتی انتقام نہیں لوں گا، میں ملک کی خاطر، قوم کی خاطر آگے جانا چاہتا ہوں، میں سیاسی انتقام نہیں، سیاسی استحکام پہ بلیو کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں عمران خان نے جیل میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ واقعی لیڈر ہے. بہت بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک موقف دے رہے تھے، ایک ایگریمنٹ انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ ملکی مسائل کی خاطر مل بیٹھنے کو تیار ہیں، کچھ مثالیں بھی انہوں نے دیں.